ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوس. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر، اپنی نسلی تعصب کے اندر، یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، جس طرح یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی ماں ہوتی ہیں، ایک دادی ماں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ تو سارے کہیں گے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے، پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ یہ درجنوں آیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ آئیں گی، ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر ہی پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا، پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے، یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکا، وہ آپ کلپ دیکھیں، میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت